بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بوڑھی عورت اور فقیر کا قصہ سنانے جا رہی ہوں، جس کو سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اس قصے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ کسی کو بھی اس بڑھیا کا نام یاد نہیں تھا اور لوگ اس بڑھیا کو صرف بڑھیا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بڑھیا ایک غریب عورت تھی جس کے پاس کوئی بھی مال و دولت نہ تھی اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد تھی جو اس کا سہارا بنتی۔ وہ اپنی جھونپڑی میں اکیلی رہتی، جو کچھ بھی اس کو ملتا وہ اسی سے گزارا کیا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، گاؤں کے کچھ لوگ اس بوڑھی عورت کی کچھ مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن اکثر اس کو نظر انداز کر دیا کرتے۔ اس بڑھیا کی زندگی مشکلات، غربت اور تنہائی سے بھری پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری ہوا کرتی تھی اور اس کے دل میں ایمان کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ وہ سب کو کہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ جہاں بڑھیا رہتی تھی اس گاؤں میں ایک فقیر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور کندھے پر ایک تھیلا تھا۔ وہ دیکھنے میں ایک عام سا انسان لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ولی اللہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ فقیر ہر کسی کے دروازے پر جا کر کہتا کہ کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ گاؤں کے لوگ جو خود بھی زیادہ خوشحال نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ جب فقیر اس بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے خود دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بڑھیا تو خود محتاج ہے، اس کے پاس میں کیسے جا کر کچھ مانگ سکتا ہوں۔ لیکن وہ فقیر پھر بھی اس بڑھیا کے دروازے پر جا کر رکا اور آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ بڑھیا نے جب اس فقیر کی آواز سنی کہ اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے، وہ بڑھیا سوچنے لگی میرے پاس تو کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اللہ کا بندہ ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتی ہوں۔ اس بڑھیا کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑھیا کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو اس نے 2 دن کے لیے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے وہ روٹی اٹھائی اور جا کر فقیر کو دے دی۔ اس فقیر نے مسکرا کر کہا کہ ماں جی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا یہ دیا ہوا قبول کرے۔ فقیر نے وہ روٹی کھائی اور اس بڑھیا کو دعا دی اور پھر اس فقیر نے اس بڑھیا کو کہا ماں جی، آپ نے میرا پیٹ بھرا ہے، مجھ کو روٹی دی ہے، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ فقیر نے یہ بات کہنے کے بعد اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن نکالا اور وہ برتن بوڑھی عورت کو دے دیا اور بولا کہ یہ برتن آپ کے لیے ہے، اس میں جو بھی چیز ڈالیں گی اس سے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن یاد رکھے اس کو آپ نے اپنی ضرورت کے لیے ہی استعمال کرنا ہے، لالچ ہرگز بھی نہیں کرنا۔ بڑھیا نے فقیر کی یہ بات سن کر بڑے ہی غور سے اس کو حیرت سے دیکھا اور فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ فقیر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ بڑھیا نے اس برتن میں آٹا ڈالا، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ آٹا بہنے لگا۔ اسی طرح پھر بڑھیا نے اس برتن میں پانی ڈالا، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ پانی بھی بہنے لگا۔ بڑھیا یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور اس بوڑھے فقیر کو بہت زیادہ دل سے دعائیں دینے لگی۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس مٹی کے برتن کو استعمال کیا۔ اب اس بڑھیا کی زندگی میں سکون آنے لگا، اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے، گاؤں والوں کو بڑھیا کی کامیابی کا پتہ چلا، خوشحالی کا پتہ چلا تو وہ حیران ہونے لگے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یہ تو اتنی غریب عورت تھی، آخر اس کے پاس کیا ہے جو یہ خوشحال ہو گئی ہے۔ جب لوگوں نے اس کو اس راز کے بارے میں پوچھا تو بڑھیا نے اس مٹی کے برتن کے بارے میں ذکر کیا جو بوڑھے فقیر نے اللہ والے نے اس کو مٹی کا برتن دیا تھا۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے کچھ لوگ لالچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے مل کر بڑھیا سے وہ مٹی کا برتن جو فقیر نے دیا تھا وہ مانگنے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اس برتن کو دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ بوڑھی عورت سے وہ برتن مٹی کا جو فقیر دے کے گیا تھا وہ چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔
ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ کوئی لالچی شخص وہ مٹی کا برتن جو فقیر نے دیا تھا اس کو چوری کر کے اپنے گھر میں لے گیا۔ اس شخص نے اس مٹی کے برتن میں سونا ڈال کر زمانہ چاہا۔ جب اس نے اس مٹی کے برتن میں سونا ڈالا تو سونا زیادہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن وہ شخص لالچ میں بہنے لگا۔ اس شخص کو لالچ نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ سونا بار بار اس برتن میں ڈالتا اور سونا زیادہ کرتا رہتا۔ آخر کار برتن نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ شخص لالچ کی وجہ سے نہ صرف اپنی دولت کو کھو بیٹھا، اس پہ بہت سی مصیبتیں بھی آ پڑی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بڑھیا کو اس شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ میرا جو برتن گم ہوا ہے فلاں شخص چوری کر کے اپنے گھر لے گیا ہے اور اس میں سونا ڈال کے زیادہ کرتا رہا ہے، آخر کار وہ کنگال ہو گیا ہے، تو اس نے بڑھیا عورت نے کہا کہ یہ اللہ کے فقیر نے مجھے یہ برتن دیا تھا، اللہ والے نے دیا تھا، یہ اللہ کی عطا ہے اور اس اللہ والے فقیر کی دعا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جب مجھے وہ برتن دے کر گیا تھا فقیر تو اس نے کہا تھا کہ اے ماں، اس برتن کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، ناجائز نہیں کرنا۔ لالچ انسان کو ہمیشہ ہی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے اور نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ جب بڑھیا کی یہ باتیں گاؤں والوں نے سنی تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوئے سب لوگ، اور اس بڑھیا عورت سے کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ شخص بھی اس بڑھیا سے معافی مانگنے لگا۔ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو بوڑھی عورت نے بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس بوڑھی عورت نے ایک نصیحت کی سب کو کہ ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، صبر کے ساتھ ٹائم گزارا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو، کبھی بھی آپ پر مصیبت مشکلات نہیں آئے گی، کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچو اور نہ ہی کبھی لالچ میں پڑو۔ یہ کہانی میرے پیارے بہن بھائیوں ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے اور کینہ سے زندگی گزارنی چاہیے۔ بڑھیا کی یہ نصیحت آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جاتے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔